الاقصی بہت دور، یہ اس کا لٹرلی اور لغوی معنی ہے۔ بعض لوگ کرتے کیا ہیں، میں کیونکہ خواص کے ساتھ پھر عوام کی تقریر بھی جوڑتا ہوں، معنی یہ کرتے ہیں کہ حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے، یعنی بہت دور ایک مسجد تھی وہاں گئے۔ میں نے کہا یہ تو ہوا اس کے لغوی معنی، لیکن کوئی بھی بات جب کسی زبان کی لغت میں آتی ہے تو اہل زبان لغت کے ساتھ ساتھ اپنی ایک ٹرمز رکھتے ہیں، اپنی ایک اصطلاح رکھتے ہیں۔ اصطلاح تو تاریخ اسلام کی اصطلاح کے اندر مسجد اقصی کا ترجمہ دور کی مسجد نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ تو اس کا لغوی معنی ہے۔ اسلام کی تاریخ، تہذیب، بول چال میں جب ہم مسجد اقصی کہتے ہیں تو جس طرح مسجد حبیبیہ محبت کرنے والوں کی مسجد، تو یہ معنی کیا جائے گا، چپ ہو جائیں تھوڑا، یہ معنی کیا جائے گا، یا یہ معنی کیا جائے گا جو ہمارے کراچی میں اگر آپ کسی سے پوچھے مسجد حبیبیہ کہاں پر ہے تو اس کا معنی یہی ہوگا کہ دوراجی علاقے کے اندر دوراجی کمیونٹی جہاں بستی ہے وہاں پر ایک مسجد موجود ہے، اور جمال نور ہاسپٹل کے سامنے ہے، سیلانی چوک کے ساتھ ہے، وہ مسجد ہے۔ تو ایک تو یہ نام کے ساتھ اس مسجد کا نام ہے، ایک ہے حبیبیہ کا لٹرلی معنی۔ اب اگر کوئی کہے کہ جناب محبوبوں کی مسجد، چاہی ہوئی مسجد، تو اس دیوانے کا کیا علاج کریں گے آپ؟ ساری مسجدیں چاہی ہوئی ہیں، ہر مسجد حبیبیہ ہوتی ہے، سمجھ رہے میری بات؟ ہر مسجد حبیبیہ ہوتی ہے، لیکن جب اس کو متعین کر دیا ہے منقول عرفی جس کو ہم منطق میں کہتے ہیں، تو لہذا مسجد اقصی کا یہ معنی کرنا کہ دور والی مسجد ٹھیک ہے، لیکن یہ معنی لٹرلی لغوی ہے۔ اسلام کے بول چال میں جب ہم مسجد اقصی کرتے ہیں تو اس سے مراد دور کی مسجد نہیں، ورنہ تو حبیبیہ سے جو 1 کلومیٹر دور ہے وہ بھی مسجد اقصی ہو گئی، ادھر آئی وہ بھی مسجد اقصی ہو گئی، وہ آئی وہ بھی تو پھر آپ کس کو متعین کریں گے؟ تو اسلام کے بول چال میں، سمجھ رہے میری بات آپ؟ اسلام کے بول چال میں، اسلام کی تاریخ میں، اسلامی لب و لہجے میں جب ہم مسجد الحرام کا معنی کرتے ہیں، یوں تو ہر مسجد مسجد الحرام ہے، عزت والی مسجد ہے، لیکن جب ہمارے اسلامی بول چال میں جب ہم مسجد الحرام کہتے ہیں اس سے عام مسجد مراد نہیں رہتے، مکہ شریف والی مسجد مراد لیتے ہیں۔ تو مسجد اقصی جب بول چال میں اسلامی لب و لہجے میں جب بولتے ہیں ہم تو اس سے مراد کوئی دور والی مسجد مراد نہیں لیتے، بلکہ موجودہ فلسطین کے اندر جو قبلہ اول ہے وہ مراد لیتے ہیں۔ یہ غلط فہمی کیوں پڑ رہی تھی، میں نے اس کا جواب دے دیا، ٹھیک ہے؟ اب آگے چلیے، سمجھ میں آ گئی یہ بات آپ؟ کیونکہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلم عقیدہ ہے، خواہ مخواہ اس کے اندر شک پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو سوالات آج اگر غلام پرویز یا جاوید غامدی جیسے مغرب کے ایجنٹ بیان کریں تو ان کے سوالات کے جوابات 14 صدیوں سے دیے جا چکے ہیں، اور جو سوال کھڑا کیا جا رہا ہے وہ انڈرسٹوڈ تھا، وہ پہلے ہو چکا ہے کہ مسجد اقصی تب بنی ہے تو جناب حضور تو یہ بات تو ساری تھی، اور یہ اقوال تو موجود ہے نا کہ مسجد اقصی کو حضرت آدم نے بنایا ہے اور 40 سال کے بعد بنایا، تو آپ اس قول کے بجائے اس قول کو لے کر امت میں اجماع کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے؟ تو 3 مرحلے معراج شریف کے ہیں، یعنی کہاں سے کہاں تک؟ مکہ شریف سے لے کر قبلہ اول فلسطین تک۔ وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچے تو آپ نے انبیاء کرام کی نماز پڑھائی، صحیح احادیث میں موجود ہے، اور جہاں میرے بزرگوں دوستوں صحیح سند کے ساتھ اونچے درجے کی احادیث آ جائے اور وہ ثابت ہو جائے اپنے سارے سورس اور نیریٹو میں کہ جناب یہ حضور کا فرمان ہے، تو وہاں عقل کو چلانے کی بجائے اس بات کو قبول کرنا چاہیے۔ عقل اگر اس کی مخالفت میں آئے تو پھر اس میں معاملے میں ڈیٹیل میں جا کے سمجھنا چاہیے تاکہ عقل کا سوال وہاں پر کھڑا نہ ہو جائے۔ اگر صرف معراج کی رات میں مسجد اقصی والی حدیث کو چھوڑیں گے تو پھر تو اس بارے میں ساری حدیثوں کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ جن حدیثوں کو آپ قبول کر رہے ہیں، جس سورس اور جس ایتھنٹسٹی سے وہ بات آپ حدیث کہہ رہے ہیں، تو اسی ذریعے اسی رسوخ سے یہ بات بھی آ رہی ہے کہ سرکار نے مسجد اقصی کے اندر 1,24,000 انبیاء کرام کی نماز پڑھائی ہے۔ تو میں صرف اہل علم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا مرحلہ جو شروع ہوا جس کو معراج کہتے ہیں، معراج عربی زبان میں سیڑھی کو کہتے ہیں، یہ بھی ذرا آپ سمجھ لیں، یہ اس میں آلہ ہے، جیسے ٹولز ہوتے ہیں نا، ٹولز آلہ، جس سے بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو کوئی بھی آلہ، تو اس میں آلہ، تو اس میں آلہ کا وزن عربی گرامر صرف کے اندر معراج مفعال کے وزن پر آتا ہے۔ اس کا معنی ہے سیڑھی، اوپر چڑھنا۔ سیڑھی سے افادیت کیا مطلب ہے؟ سیڑھی کا مطلب تو لٹرلی معنی معراج کا ہو گیا سیڑھی، لیکن اس کی معنویت کیا ہے؟ اونچا اور بلند ہونا۔ تو بلند ہونے والا سفر اسرا، رات کو چلنا،
وہ کہاں سے کہاں تک ہوا؟ مسجد حرام سے قبلہ اول فلسطین تک. اس کے بعد معراج ہے، وہ وہاں سے کہاں تک ہوئی؟ سدرۃ المنتہا تک، 7 آسمانوں تک. اور یہ صحیح حدیثوں میں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، نسائی شریف میں، یعنی میرے دوست بزرگوں، امت کے ذخیرے میں 50 سے زیادہ صحیح روایات ایسی موجود ہیں جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان کیا، اور 42 سے زیادہ صحابہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں. میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنا چاہتا ہوں، آپ بور مت ہوئیے گا، کیونکہ جو آپ نہیں سننا چاہتے وہ دنیا سننا چاہتی ہے. تو پہلے میں ان کو ذرا کلیئر کر دوں، پھر آپ کی طرف آتا ہوں. اس لیے کہ سوشل میڈیا پر یہ تمام چیزیں ہوتی ہے، اور سوشل میڈیا ایک سمندر کی طرح ہے. سمندر جہاں جوش میں جب آتا ہے تو سمندر کی تہہ سے ہیرے جواہرات کو نکال کر کنارے پر پھینکتا ہے، وہاں وہ پرانی گندگیوں کو بھی نکال کر پھینکتا ہے. تو سوشل میڈیا کے اندر پرانے وہ لوگ جو منکرین حدیث ہیں، اسلام دشمن قوتیں ہیں، یا نصرانی ہے، یا مستشرقین ہیں، تو کالج یونیورسٹیوں کے بچوں کے آگے وہ کلپ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ہمارے سے لوگ تقاضا کرتے ہیں آپ صرف معراج کا قصہ سنائیے. تو میں نے کہا میں کیسے سناؤں گا، لیکن جو معراج کے مقابلے پر جو شک پھیلایا جا رہا ہے، تو آپ بھی حضور کی امتی ہیں اور دین کے دائی ہیں. اس مسئلے کو صحیح سمجھ کر معاشرے میں حضور کی عظمت کے مقابلے میں جو کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے اس کو صاف کرنے اور لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے آپ بھی کردار ادا کریں. اس میں بور مت ہوئیے گا کہ ہمارے مطلب کی بات نہیں ہو رہی. تو یہ کس کے مطلب کی بات ہے؟ سرکار کی شان کی بات ہو رہی ہے. ایک میرے پاس بندہ آیا، آپ سیدہ زہرا، ہمارے لوگوں کا مزاج آپ دیکھیں، کم علمی دیکھیں، یہ کوئی غیر ضروری بات نہیں ہو رہی ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے یہ چیزوں کا آپ کو سامنا نہیں پڑا، ورنہ ٹیلی ویژن پر آپ کو نئے نیت اسلامی اسکالرز جو ملتے ہیں وہ ایک چٹکی بھر کے چلے جاتے ہیں، اور جو زندگی بھر آپ نے اپنے باپ دادا سے نظریہ سنا سچا، وہ شک کا شکار ہو جاتا ہے. وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ لکڑی تو بڑی مضبوط تھی لیکن دمک لگ گیا، اور آہستہ آہستہ اس کو کھا جاتا ہے. میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا یوم کر رہا تھا، تو اس میں میں نے صحیح حدیث جمع کی، تو ایک بندہ میرے گلے میں اٹک گیا ہماری مسجد کا نماز. لکڑہارے کا واقعہ آپ نے نہیں سنا ہے. میں نے کہا من گڑت واقعہ میں کیوں سناؤں؟ بات سمجھ رہے؟ تو اپنی علمی سطح بلند کرنی چاہیے. اور جو آپ قصہ سننا چاہ رہے ہیں وہ تو میرے لیے تقریر بہت آسان ہے، میں اس وقت بخاری شریف کھولتا ہوں، پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. لیکن کچھ اخلاقی اور نظریاتی ذمہ داری ہوتی. وہ میرے سے ابھی بھی ناراض ہے، کہتے ہیں آپ نے لکڑہارے والا قصہ نہیں سنا ہے. میں نے کہا آپ کتاب ڈھونڈ کر لے کر آ کر مجھے مطمئن کر دیجئے، میں خود سنا دوں گا، جمعے کے خطبے میں سنا دوں گا. تو ایسا مطالبہ نہ کریں، اپنی مرضی سے کسی چیز کو اگر قبول کریں تو خیر آگے چلیں. تو ایک ہم نے 40 سال والی بات آپ سے کی، اس کو ذرا یاد رکھیں. ایک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبلہ اول فلسطین پہنچے، عام ٹائم میں، عام زبان میں، عام طریقوں سے مکہ سے مسجد اقصی تک کا سفر 3 مہینے لگتا تھا، تیز گھوڑوں پر یا اونٹ پر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تھوڑے سے حصے میں وہاں براق پر بیٹھ کر پہنچے اللہ کے فضل سے. اور حضور سید عالم فرماتے ہیں، توجہ کیجئے، یہاں تک کہ پیریڈ کو تھوڑا میں کھول دوں. سرکار فرماتے ہیں میں مسجد حرام کے اندر سویا ہوا تھا، لیٹا ہوا تھا، تو جبریل میرے پاس آئے. فنظر جبریل، یہ بخاری مسلم میں ہے. وخرج صدری، جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا. یہ حلقوم، ذرا خاموشی سے سنتے رہیے، یہ حلقوم یعنی یہ سانس لینے کی جو آخری جگہ ہے، حلق کا یہ حصہ، حلقوم سے لے کر ناف تک، حضور کہتے ہیں میرے سینے کو چیرا گیا اور اس سے میرے قلب کو نکالا گیا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا. یہ اسلامی نظریات ہیں. کہتے یہ کیسے ہوگا؟ ہم نے کہا الذین یؤمنون بالغیب. قرآن کیسے ہوگا؟ پھر جنت کیسے ہوں گے؟ پھر فرشتے کیسے ہوں گے؟ پھر اللہ کیسا ہوگا؟ پھر ایک کیسا ہوگا؟ معاذ اللہ. تو یہ آپ کیا دروازہ کھول رہے ہیں؟ یہ صحیح احادیث کے اندر ان چیزوں کا ذکر موجود ہے. ان چیزوں کا انکار اگر کوئی کر رہا ہے، پہلے ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ حدیثوں کو تسلیم کرتے ہیں؟ کہنے کہ کرتے. تو میں نے کہا پھر ماننا پڑے گا. اور نہیں کرتے تو پھر معراج پر آپ سے بات نہیں کریں گے، حجت حدیث پہ پہلے بات کریں گے. یہ بڑی چالاکی کی جاتی ہے. کسی بھی واقعے کو جو اس شریعت سے ثابت ہے اس کا انکار کر دیا جاتا ہے. جب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ قانونی طور پر حدیث کو حجت مانتے ہیں، کہتے ہیں ہاں. تو میں نے کہا پھر اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ یہ حدیث میں تو آیا ہے. اور اگر نہیں مانتے تو پھر آپ معراج پر ہم سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ آپ ہم سے بات کریں حدیث کے حجت ہونے پر، کہ رسول اللہ کا قول حجت. آپ میرا کہنا سمجھ رہے ہیں؟ آپ اصول پر بات کریں. جب رسول اللہ کی حدیث حجت ثابت ہو جائے گی تو اس سے آنے والے ساری چیزوں کو تسلیم کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ آپ حدیث میں سے کوئی ایک جز اٹھا کر گئے. یہ کیسے ہو گیا؟ 40 سال والی بات کیسی ہو گئی؟
مسجد اقصی میں نمازیں کیسی ہو گئی؟